خان کو، جو ایران کی نئی فوج کا بانی اور کمانڈر تھا، انتہائی ذلت کے ساتھ ایران سے باہر نکال دیا گیا اور اس کے بڑے بیٹے محمد رضا شاہ کو صرف بڑی طاقتوں کی دستبوسی کی قیمت پر اور ان کے ساتھ وفاداری کے صلے میں اپنے باپ کی جگہ دے دی گئی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد رضا نے اگست اور ستمبر 1941 کے دوران ایک بار بھی اپنے باپ کو یاد نہیں کیا اور غاصبوں سے ایک بار بھی اس بات کی درخواست نہیں کی کہ اس کے باپ کو واپس ایران آنے دیا جائے۔ وہ صرف اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کی فکر میں لگا رہا۔ وہ صرف اپنی حکومت پر اپنی گرفت کو مضبوط بنانے کی فکر میں لگا رہتا۔ وہ تخت حکومت پر بیٹھے رہنے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن حکومت میں آنے کے بعد ہی اس پر اور دیگر تمام لوگوں پر یہ بات عیاں ہو گئی تھی کہ وہ اغیار کے سامنے اپنے باپ سے بھی زیادہ مجبور بن کر رہے گا۔ محمد رضا پہلوی کی حکومت کے آغاز سے ہی ایران کی فوج نے اپنی زندگی کا دوسرا اہم مرحلہ شروع کیا۔ 1941 سے 1950 تک محمد رضا پہلوی کے پاس بہت زیادہ فوج نہیں تھی۔ داخلی جنگوں، آذربائیجان کے معاملات، پارلیمنٹ اور حکومت کے درمیان اختلافات میں فوج کی مداخلت، فوج میں جنرل رزم آرا جیسے افراد کی مداخلت، شاہ کی غیر مستحکم پوزیشن اور فوج میں تودا پارٹی جیسی پارٹیوں کی مداخلت نے فوجی کمان کو رکھ دیا تھا۔ اس دور میں فوج کا فلسفہ وجودی صرف یہی رہ گیا تھا کہ وہ شاہ کے تخت و تاج کی حفاظت کرے اور مخالفین کی سرکوبی کرتے رہے۔ لیکن تیل کو قومی آزادی کی تحریک میں بعض محب وطن سیاستدانوں کی مصدق حکومت کے لیے حمایت نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر فوج عوام کے مفادات کے لیے کام کرے تو وہ عوام کے دفاع کے لیے کتنی زیادہ صلاحیتوں سے سرشار ہے۔ در راه تجهیز خود برای دفاع از مردم و منافع آنان دارد۔ اگست 1953 کے کودتا کے بعد ان ساری امیدوں پر پانی پھر گیا اور شاہ دوبارہ اقتدار میں واپس آ گیا اور اس نے امریکہ کی پشت پناہی سے حکومت اور خاص طور پر فوج کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس تاریخ کے بعد پہلوی دور میں فوج کی زندگی کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا۔ شاہ فوج اور ملک کی تینوں قوتوں کا بلا شرکت غیر حکمراں بن گیا۔ بہت سے پرانے افسروں کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا اور بہت سے محب وطن اور ہمدرد افسروں کو یا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا یا پھر ہمیشہ کے لیے انہیں کام سے ہٹا دیا گیا تھا، اور یوں نئے نئے فوجی افسروں کو فوجی کمان دے دی گئی جو سب کے سب شاہ کی زیرہ خاک تھے۔ جنرل فرید انجم، جو کسی زمانے میں رضا خان کا بہنوئی تھا اور شاہ پور بختیار کابینہ کا جسے وزیر داخلہ بھی بنایا جانا تھا، اس نے انقلاب کی کامیابی کے بعد BBC سے اپنے انٹرویو میں کہا جتنے بھی اختیارات تھے سب شاہ کے پاس تھے اور فوج کا بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا افسر بھی شاہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دے سکتا تھا۔ فوج وہی کرتی جو شاہ کہتا اور اعلی حضرت جس چیز کی منظوری دیتے وہی ہوتا۔ کسی میں بھی یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی چھوٹے سے بھی فوجی افسر کو کربلا زیارت کے لیے جانا ہوتا تو اسے شاہ سے پرمیشن لینی ہوتی۔ اس بنیاد پر فوجی افسران صرف شاہ کو ہی جانتے اور شاہ فوجی قانون سے بالا تھا۔ فوج کے ڈسپلن قانون میں بھی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آخری فیصلہ اعلی حضرت کا ہی ہوگا اور تمام افسران ان کے نمائندے ہیں۔ اگر کوئی 50 فوجیوں پر مشتمل دستے کا کمانڈر ہے تو اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، بلکہ وہ محض شاہ کا ایک نمائندہ تھا۔ اس طرح کی فوج البتہ ہمہ وقت شاہ کی ہی طرف دیکھا کرتی تھی اور ہر وقت شاہ کے ہی فیصلے کی منتظر رہتی۔ فوجی کمان نہ صرف فوجی فیصلے کرنے میں بے دست و پا تھی بلکہ ملک کے سیاسی و سماجی مسائل میں بھی اسے دخل دینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ پہلی فوج کے کمانڈر رضوانی کا کہنا ہے کہ فوج اس طرح سے محدود ہو کر رہ گئی تھی کہ سیاسی معاملات میں تو اس کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی اطلاعات ہی نہیں ہوتی۔
فوجی افسران ملک کے سیاسی مسائل سے بالکل لا تعلق تھے، کیونکہ انہیں ہر وقت اس بات کا خوف رہتا کہ کہیں انہیں شاہ سے غداری کا مورد الزام نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اس کے بھی دو پہلو تھے، ایک تو یہ کہ فوج سیاسی معاملات سے دور تھی، دوسرے یہ کہ حکام کو بھی کچھ خبر نہیں تھی کہ فوج میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ فوج کے ملک کے سیاسی اور بین الاقوامی مسائل سے لا تعلق رکھنے سے شاہ کا مقصد یہ تھا کہ فوج میں کبھی بھی اس کے خلاف بغاوت کرنے کی جرات نہ ہو۔ اس نے اس طرح کی فضا قائم کرنے کے لیے وسیع تر سسٹم تشکیل دیا تھا۔ رکن دوم یا فوج پر نظر رکھنے والی ایجنسی فوج کے اندر کسی بھی طرح کی سیاسی و فوجی شخصیت کے پروان چڑھنے سے روکنے کے لیے کام کرتی تھی، اور یہ ایک بہت ہی اہم ادارہ شمار ہوتا تھا۔ اسلامی انقلاب کا 13 مہینوں کا عرصہ یعنی اکتوبر 1977 سے لے کر فروری 1979 تک اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ فوج تمام تر اسلحوں سے لیس ہونے کے باوجود کتنے مسائل اور مشکلات سے دوچار تھی، اور وہ خود سے بھی بیگانہ تھی۔ عوام سے فوج کی دوری کے اور بھی اسباب تھے۔ محمد رضا کے دور حکومت کے فوجی کمانڈر اس کے باپ کے دور حکومت کی ہی طرح شاہی حکومت کے دسترخوان سے بہت کچھ حاصل کیا کرتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دوربین نگاہوں کے ذریعے اس موضوع کی طرف اشارہ کیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ محکوم ہیں۔ پہلے وہ تو بوڑھے صاحبان منصب جو رضا شاہ کے زمانے میں تھے، اگر وہی ہیں تو ان کا پیٹ شاہ نے بھرا تھا۔ ہم ان بوڑھے افسروں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ فوج کے لیے بڑے بڑے فوجی ساز و سامان کی خریداری شاہ اور اس کے چند ساتھیوں کے ذریعے بیت المال میں خرد برد کرنے کا ایک بڑا اور آسان طریقہ تھا۔ جنرل جم کا کہنا ہے اعلی حضرت خود اس بات کا فیصلہ کرتے تھے کہ اسلحے کی خریداری کے لیے کون جائے، وہ اس کام کے لیے طوفانیان کو بھیجتے۔ فوجی ساز و سامان کی خریداری پر نہ تو وزارت جنگ کا کوئی اختیار تھا اور نہ ہی فوجی کمان کو کچھ کہنے کا حق تھا۔ اس کام میں صرف اعلی حضرت کا حکم چلتا، اور اس کے علاوہ مرکزی بینک، طوفانیان اور امریکی سفارت خانہ داخل ہوتا۔ فوج کو تو اس بارے میں کوئی اطلاع ہی نہیں ہو پاتی۔ ہم ایک دن ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ 800 ٹینک آ گئے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا اس کا کوئی حساب بھی نہیں کیا گیا تھا۔ 800 ٹینک ہیں بھی کہ نہیں؟ 800 ٹینک کے لیے سب سے پہلے تو اتنی بڑی جگہ ہونی چاہیے، اس کو چلانے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ لاجسٹک امور بھی لازم ہوتے ہیں، لاجسٹک حفاظت کے وسائل بھی ضروری ہوتے ہیں۔ میں جو خود فوجی کمان کا سربراہ تھا، مجھے کبھی اس بات کا علم نہیں رہتا تھا۔ جنرل طوفانیان شاہی فوج کا کمانڈر تھا، وہ شاہی احکامات کو بجا لانے میں کبھی بھی پاس و پیش نہیں کرتا۔ فوجی ساز و سامان کی بہت سی خریداری تو صرف زبانی طور پر ہی انجام پا جاتی۔ فوجی ساز و سامان کی خریداری میں احکامات کی پابندی بھی ضروری تھی۔ جنرل طوفانیان کو جنرل 5